سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کا کہ جو آج ہماری جو انڈسٹریل لائزن کمیٹی ہے بابر خان صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں اس کے جو ہے وہ دعوت پر ہمارے ساتھ تشریف لائیں. عبدالہادی صاحب اور محمد علی صاحب، سلیم الزماں صاحب، نثار احمد صاحب اور عبداللہ بھائی بھی موجود ہیں. رضا بھائی جی ہیں، ادریس گیگی بھائی بھی آ گئے ہیں، یہ بھی ہمارے، اور عبد الرحمن فدہ صاحب اور بابر خان صاحب خود. یہ کراچی کا سمجھ لیں کہ انڈسٹری کے حوالے سے اہم ترین لوگ ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں کراچی کی پوری انڈسٹری کو. تو انشاءاللہ یہ اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے. بنیادی بات یہی ہے کہ ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ڈیسیشن لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم جو صنعتی ادارے ہیں ان کو جو گیس کی سپلائی ہے اس کام کے لیے کہ وہ اپنی پاور جنریشن خود کرتے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے گا 1 فروری سے. اور پہلے انہوں نے کہا کہ جو ایکسپورٹ یونٹ ہیں ان کی سپلائی ہم 1 مارچ سے بند کریں گے، اور پھر اب انہوں نے کہا کہ 15 دن ہم نے اس میں ایکسٹینشن کر دی ہے. ظاہر ہے کہ تمام چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس نے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں بنیادی طور پر بہت بڑا جو مسئلہ پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو آرڈرز ہیں ایکسپورٹ کے، ظاہر ہے کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ اپنا پورا حساب کتاب بناتے ہیں، اور جب عالمی مارکیٹ میں آپ کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو کمپیٹیٹر ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کاسٹ بناتے ہیں. ہمارے کمپیٹیٹرز میں اس وقت انڈیا ہے اور بنگلہ دیش ہے ظاہر ہے، اور ویسے ہی پاکستان کے حالات کے نتیجے میں ہماری بہت ساری انڈسٹری شفٹ ہو گئی ملک سے باہر اور بہت برے حالات سے ہم گزرے. اب جب اس انڈسٹری نے اپنے آپ کو گرو کرنا شروع کیا ہے اور کچھ آرڈرز ہمیں جو ہے وہ اچھے ملنا شروع ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے ہماری ایکسپورٹ بڑھنے کی جو ہے وہ توقع بڑھ رہی ہے، تو ایسے موقع پر فیڈرل گورنمنٹ جو یہ خود کہتی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے اور ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہونا چاہیے، اور وہی گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم ان کی جو بجلی کی کاسٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیں گے. اس کا سبب یہ ہے کہ جو گیس ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے وہ اس لیے پرووائڈ کی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ اپنی بجلی کو خود جنریٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے کام کو پوری طرح سے جاری رکھ سکیں. اگر یہ اپنی بجلی خود جنریٹ نہیں کریں اور مہنگی بجلی ان کو ملے، اور اس کے اندر نہ صرف مہنگی ملتی ہے بلکہ اس کی گارنٹی بھی نہیں ہوتی کہ یہ ان انٹرپٹیڈ آئے گی. کچھ بجلی تو بہرحال ایسی ہے ضرور کہ جو ان کو مل رہی ہے، لیکن اگر ایک دم سے لوڈ آئے گا پورے ملک میں ہی اور خاص طور پر کراچی میں جو کہ انڈسٹریل ہب ہے پورے پاکستان کا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا افراتفری پیدا ہوگی اور اس کے نتیجے میں اوور آل جو انڈسٹری کی ایفیشنسی ہے وہ متاثر ہوگی. ایک طرف انڈسٹری کی ایفیشنسی متاثر ہوگی اور دوسری طرف جو سپلائی جائے گی کہ الیکٹرک کی طرف سے انڈسٹری کو، تو لامحالہ اس کا فرق جو ہے پورے شہر کے اوپر پڑے گا. 15 سال کی پرائیویٹائزیشن کے باوجود اور بار بار کے وعدوں کے باوجود آج تک کی تاریخ میں تو لوڈ شیڈنگ فری نہیں ہو سکا کراچی، اور اسی طرح سے وہ جنریشن بھی نہیں ہو سکی، ٹرانسمیشن بھی نہیں ہو سکی، ڈسٹریبیوشن بھی نہیں ہو سکی. جب یہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن جو کہ خود نیپرا ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی رپورٹس کے مطابق پراپر نہیں ہے، اور جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود بھی ہے وہ بھی سپلائی کرنے کی صلاحیت ان تمام ڈسکوز کی نہیں ہے اور خصوصاً کہ الیکٹرک کی، تو جب آپ اتنا بڑا لوڈ اس کے اوپر ڈال دیں گے کہ انڈسٹری کے اوپر ایک بہت بڑی 1000 میگا واٹ کا لوڈ جو ہے وہ چلا جائے گا، تو پھر شہر کراچی کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے انڈسٹری بھی لاس میں جائیں گی اور اس کے نتیجے میں شہر کے اوپر بھی اثر پڑے گا، جس سے ایک کیوس پھیلے گا جس کے نتیجے میں ہر ایکٹیویٹی متاثر ہو جائے گی. انڈسٹری اور عوام کا گہرا تعلق ہوتا ہے. انڈسٹری میں جو لاکھوں لیبر کام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو رات بھر کی لائٹ نہیں ملے، ابھی بھی 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیبر کلاس جن جگہوں سے تعلق رکھتی ہے 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد جب یہ لیبر کلاس پہنچتی ہے انڈسٹری میں تو ابھی بھی اس کے برے حالات ہوتے ہیں. کجا یہ کہ پھر تو اور بدترین صورتحال ہو جائے گی. تو ایفیشنسی لیول کیا ہوگا، آرڈرز کیسے میٹ ہوں گے، انڈسٹری کیسے گرو کرے گی، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں کہ جو اس فیصلے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے سب نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. جماعت اسلامی خاص طور پر جو ہے وہ بہت کنسرن رکھتی ہے اپنی انڈسٹری کے حوالے سے، اس لیے کہ پاکستان کی انڈسٹری اگر چلے گی تو پاکستان چلے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. میں میڈیا سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس بہت اہم ہے اور اس کو ٹھیک سے کور بھی کیا جائے اور تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. بعض اوقات کچھ جو طبقات ہوتے ہیں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر انڈسٹریلسٹ کوئی بات کر رہے ہوں تو اس بات کو عوام کے دشمنی کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے، اور جب عوام کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو انڈسٹری کے دشمنی کے طور پر لایا جاتا ہے. یقیناً جب معاشروں کے اندر
عدم مساوات کا ایک راستہ موجود ہوتا ہے اور سسٹم انصاف کی بنیاد پر نہیں چلتا تو مفادات کا ٹکراؤ یقیناً ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ان مفادات کے ٹکراؤ کو یا تضادات کو پیدا کرنے والا وہ حکمران طبقہ ہوتا ہے جو ہر حال میں بینیفیشری ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کا کام یہ ہے اور صنعت کاروں کا اور تاجروں کا کام یہ ہے کہ اس معاملے میں پورے ملک اور قوم کے مفاد کو پیش نظر رکھا جائے۔ عوام سے ملک ہے اور عوام ہی میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ملک کی معیشت کو زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ جو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس اصولی بات کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص اسپیسیفک مسئلہ اس وقت ہے کہ جس میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انڈسٹریز کیپٹیو پاور کے اوپر یعنی اپنی جنریشن کر رہی ہیں بجلی کی، اور یہ کام انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ملک میں بجلی کی ترسیل کا نظام نہیں تھا موجود، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مہنگا راستہ تھا، اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گیس کے ذخائر دیے، ہم آپ کو گیس فراہم کریں گے۔ یہ معاہدے ہو گئے اور معاہدوں کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں یا جنریشن کرنے والی کمپنیاں تھیں ملک بھر میں، ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں بجلی ایکسس موجود ہے، لیکن ایکسس بجلی کو عوام تک اور انڈسٹری تک پہنچانے کا جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے وہ پرانا نیٹ ورک ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو معاہدے ایسے ہوئے ہوئے ہیں جس میں انتہائی مہنگی بجلی ہم کو خریدنی پڑتی ہے ان کمپنیوں سے جن کو حکومتوں نے معاہدے کر کے انگیج کیا ہے، اب وہ سپلائی تو ہو نہیں رہی، پیسے پوری قوم کو دینے پڑ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کا پوری ملک اور قوم کو اور ٹیکس پیئرز کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اب جہاں یہ بات آئی تو پھر آئی پی پیز کی بات آئی، آئی پی پیز کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی اور حکومت نے بڑے دعوے کیے کہ ہم اس رپورٹ کو منظر عام پر لائیں گے، لیکن چونکہ ایک مافیا ہے جو ہر حکومت کے گرد ہوتا ہے اور اس حکومت کے گرد بھی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ اس مافیا کو یہ ناراض کر سکیں اور یہ رپورٹ قوم کے سامنے آ سکے، اس میں تو سب کھل جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا تو مطالبہ یہ بھی ہے، لیکن آج ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں، فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے ڈیسیشن لیا ہے یہ ڈیسیشن صنعت دشمن ڈیسیشن ہے اور اس کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے والا ڈیسیشن ہے، عوام دشمن ڈیسیشن ہے۔ ہر انڈسٹری کے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے کام کرنے والے لوگ، محنت کش لوگ، اور پوری جو ہے وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پورے ملک کا پہیہ چلتا ہے۔ ہمارا بہت بڑا انحصار ہماری ایکسپورٹس کے اوپر ہے۔ آپ اگر اس طرح سے ایک فیصلے کے ذریعے سے جس میں آپ اسٹیک ہولڈرز کو شریک ہی نہیں کر رہے، آپ صنعتی لوگوں کو شریک کیے بغیر وہ 3-4 منسٹر کے جن کے اپنے اپنے اسٹیکس ہیں اس پاور سپلائی کے اندر۔ ندیم بابر صاحب کا کیا 50 میگا واٹ کا پلانٹ نہیں ہے جو سپلائی کرتا ہے کے الیکٹرک کو؟ کیا تابش گوہر صاحب کے الیکٹرک کے وہ چیئرمین نہیں رہے جنہوں نے ریکوری بڑھانے کے لیے وہ ای میل ایشو کی تھی جو 18 مہینے نیپرا نے جس کی ہیئرنگ کر کے اس نتیجے میں پہنچے تھے، اور آفیشلی وہ ڈاکومنٹڈ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ہمیں پیسے چاہیے، کسی بھی طریقے سے آپ بڑھائیں اور جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پیسے جاری کریں۔ کیا یہ وہی تابش گوہر نہیں ہے جن کے شیئرز بائیکو میں بھی ہیں؟ کیا وہی تابش گوہر نہیں ہے کہ جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ذیل میں آتے ہیں؟ وہ تو عارف نقوی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا وہاں پر جو ابراج گروپ کے فاؤنڈر سی او ہیں، ورنہ وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہوتے۔ اور اتنی سادہ زبان میں یہ تابش گوہر صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ 450 میگا واٹ کا پلانٹ ابھی کے الیکٹرک کا بھی چند دنوں میں آ جائے گا، پھر 450 میگا واٹ کا پلانٹ جو ہے وہ دسمبر تک آ جائے گا اور سارے دل اندر دور ہو جائیں گے، تو یہ کہانیاں تو 15 سال سے سنا رہے ہیں۔ 2005 میں جب یہ پرائیویٹائز ہوئی تھی کہ الیکٹرک کے ایس سی تھی اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ 1300 میگا واٹ کا اضافہ اگلے 4 سال کے اندر کریں گے یہ، اور آج 15 سال گزرنے کے باوجود نیٹ اضافہ 300 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے، اور ہر نیپرا کی ہیئرنگ میں کہ الیکٹرک کے لوگ کہتے ہیں کہ 900 میگا واٹ کا پلانٹ چلنے والا ہے۔ تو یہ جس طرح سے یہ لوگ، اور پھر اس کے بعد ٹرانسمیشن لاسز انہوں نے کم نہیں کیے، پرائیویٹائزیشن کا جتنے ہمیں سہانے خواب دکھائے گئے تھے اس کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لاسز تو 5% پہ آ جاتے، لیکن 19.7% اگر لاس موجود ہے، اور اگر لاہور کا لیسکو کا لاس جو ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں چلتا ہے 12% ہے، تو آپ، اور اسی طرح سے فیصل آباد کا اس سے بھی کم ہے، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مافیاز کیا کام کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا نقصان ہے۔ تو کس کے الیکٹرک سے جس کا ٹرانسمیشن کے میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، جس کی ڈسٹریبیوشن میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، جس نے جنریشن پراپر نہیں کی، جس کو 1400 میگا واٹ کی سپلائی کا وعدہ 900 تو مل ہی رہا ہے جو حکومت کر رہی ہے، بچھی جا رہی ہے، جس کو 200 MMCFT سے زیادہ
اس وقت گیس کی سپلائی حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے, ساری نوازشات ان کے لیے ہیں. وہ کے الیکٹرک جس کے 272 روپے کی جو لائبلٹیز ہیں وہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کسی طرح حکومت کے ذمہ آ جائیں. تو یہ عوام دوستی نہیں ہوتی ہے, یہ ملک دوستی نہیں ہوتی ہے, یہ ایمانداری نہیں ہوتی ہے, یہ بے ایمانی ہوتی ہے کہ آپ 272 ارب روپے قوم کے اوپر لگا کر اس کی لائبلٹی اس سے زیرو کر دیں اور ایک نئی فریش تازہ دم کمپنی ہمیں لوٹنے کے لیے آ جائے. تو یہ ساری نوازشات کے الیکٹرک پر کیوں ہو رہی ہیں, یہ سارے سوالات ہیں. جب اتنا سب کچھ کے باوجود بھی کہ الیکٹرک سرو نہیں کر رہی, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا گارنٹی ہے کہ ان انڈسٹریز کو یہ کہ الیکٹرک سپلائی فراہم کرے گی؟ ظاہر ممکن ہی نہیں ہے. ایک طرف گیس کا وہ معاہدہ ہے, اب آپ دیکھیں کتنے ہولناک قسم کے اعداد و شمار ہوتے ہیں. پاکستان روپیز میں جو ورکنگ ہے بنگلہ دیش کے اندر 482 روپے MMBTU برٹش تھرمل یونٹ ہوتا ہے گیس کی سپلائی کا, ٹھیک ہے, وہ 482 روپے ہے بنگلہ دیش میں. انڈیا میں 396 روپے میں, پاکستان میں نارمل انڈسٹری کے لیے 1052 اور ایکسپورٹ کے لیے 930 روپے. اور یہ وہ رقم ہے جو ابھی چند مہینے پہلے انڈسٹری سے بات کر کے 786 سے 930 کروائی تھی اور وہ سپلائی بھی نہیں دی. اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ سپلائی روک دی جائے گی. 150 MMCFT کا مسئلہ ہے. یہ کے الیکٹرک تو ہم سے 200 MMCFT ابھی لے رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا معیار ہے کہ ایک طرف پوری انڈسٹری جو اب آپ مجھے بتائیں کراچی کی انڈسٹری تو تقریباً 54% ایکسپورٹ کر رہی ہے نا ملک کا, 54% ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کرنے والی اتنی بڑی انڈسٹری کی 150 MMCFT نہیں دے سکتے. ایک پرائیویٹ کمپنی کے الیکٹرک کو 200 MMCFT دے رہے ہیں, جبکہ ان کے جو آئل کے پلانٹ ہیں وہ بند رہتے ہیں اور ہم سے چارج آئل کے پلانٹ کے مطابق کرتے ہیں. تو اس کو ایمانداری کہتے ہیں عمران خان صاحب. تو یہ مافیاز ہیں کہ جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں. ان کے پاور سیکٹر کے اندر اسٹیکس ہیں. یہ اسٹیک ہولڈر کہ جن کے اپنے مفادات ہیں یا ہماری قوم اور ملک کے فیصلے کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹری کو تباہ کرنے کے فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انڈسٹریلسٹ نے بڑے سافٹ طریقے سے یہ اپنا میسج دیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو ریوائز کریں. ہم بھی آج کوئی بہت زیادہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. میں تو شکر گزار ہوں کہ آج پوری کراچی کی انڈسٹری ہمارے ساتھ یہاں بیٹھی ہے. اور میں ادریس گیگی بھائی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, بلکہ انہوں نے جو یہ فرمایا کہ جماعت اسلامی کو چاہیے کہ اپنی حق دو کراچی تحریک کو آگے بڑھائے. انہوں نے پانی کا ذکر کیا, انہوں نے بجلی کی بات کی, انہوں نے انفراسٹرکچر کی بات کی. ہم نے ابھی 30 تاریخ کو شہر میں بیک وقت 50 مقامات پہ دھرنے طے کیے ہیں اور ان سارے ایشوز کے اوپر ہیں, اور اس کو انڈسٹری کو انشاءاللہ ہم اس میں پرائرٹی کے اوپر رکھیں گے, اس لیے کہ اس وقت یہ مسئلہ بہت اوپر اٹھا ہوا مسئلہ ہے. بیک وقت ہم دھرنے کریں گے, ہم عوام کو تنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن عوام کے ساتھ جو کچھ سلوک اس وقت ہو چکا ہے اس شہر کے اندر, تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اٹھیں. اگر یہ انڈسٹری اس لوٹ کو نہ لیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت اس شہر کراچی کے نوجوان کو تو ملازمت کوئی دیتا ہی نہیں ہے. سرکار میں کوئی ملازمت ملتی ہے؟ کہیں حصہ ملتا ہے؟ تعلیم جتنی مہنگی کر دی ہے انہوں نے, اب تو اپر کلاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح پڑھائیں. لوور مڈل کلاس مشکل میں, اور مڈل کلاس تو فارغ کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اب تعلیم نہیں دے سکیں گے, اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکیں گے آج اعلیٰ تعلیم. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو مافیاز کی صورت میں موجود ہیں, جنہوں نے PMDC کو ختم کر کے PMC بنا دیا, اور اس میں سارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو کہ جو تعلیم بیچتے ہیں ان کو جو ہے نمائندگی دے دی ہے. تو کون سی چیز کے اوپر آپ توجہ دیں؟ ہمارا شہر کراچی اس وقت انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی ہمارے پاس, دیکھیں یہ بھی انڈسٹری کا ایشو ہے نا, آپ کی لیبر کہاں سے پہنچتی ہے, کس طرح سے چنچیوں میں سفر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں. آپ سڑکوں کی حالت دیکھیں, جس رکشے کے اندر بیٹھ کر ان سڑکوں کے اوپر جب یہ رکشہ چلتا ہے نا, تو جو حال جسم کا ہوتا ہے تو وہی جان سکتا ہے کہ جو اس کو بھگتتا ہے. ہمیں کبھی کبھی یہ بھگتنا پڑتا ہے. میں نے ذاتی طور پر ابھی میں کل لیاری گیا, وہاں ٹریفک جام تھا, میں رکشے میں بیٹھ کے جب اندر ایک جنازے میں شرکت کے لیے گیا تو مجھے اندازہ ہوا اس بات کا کہ لوگوں کی جو ریڑھ کی ہڈیوں کے ساتھ اور ہڈیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ لوگ. تو ان لوگوں کو اس کا احساس ہو ہی نہیں سکتا. یہ سڑک کا پیچ ورک نہیں کر سکتے, یہ 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کر سکتے ہیں, یہ تقریر وہی اور پیکیج کے نمبر آگے پیچھے کر کے ہر سال ہمیں بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن کراچی کو کچھ دے نہیں سکتے. بہرحال حق دو کراچی کی تحریک جماعت اسلامی لے کر چل رہی ہے, لیکن اس وقت آج ہم نے انڈسٹری کے اس کور ایشو کے اوپر ایک متفقہ ہمارا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ حکومت ہر صورت میں واپس لے. انڈسٹری کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. اگر آپ کو اس سپلائی کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو آپ پورا اس کا چارٹ بنائیے کہ کتنے عرصے میں آپ اپنی پاور جنریشن کو انڈسٹری تک ان انٹرپٹڈ پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
جو وہ صلاحیت آپ کی بڑھتی جائے اتنا اتنا آپ گیس کو وڈرا کرتے جائیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن سستی گیس, اور یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ کے الیکٹرک اسی گیس کو لے کر جو ہے وہ آپ کو بجلی فراہم کرے 14-15 روپے انڈسٹری کو اور 20 روپے 16 روپے جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے یونٹ کو, عام لوگوں کو, اور وہی کے الیکٹرک اور وہی گیس لے کر یہ انڈسٹری تقریباً کتنا بنتا ہے آپ کا 10 روپے کے قریب میں 11 روپے کے قریب میں بجلی پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو یہ درمیان کے پیسے ہیں وہ کون لے کے جا رہا ہے؟ اگر تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہے ہوں تو چلو ہم کہیں, لیکن اگر پرائیویٹ کمپنیوں کو اتنا بڑا پروفٹ دیا جا رہا ہے, سبسڈیز دی جا رہی ہیں اور اتنی نوازشات ہو رہی ہیں, تو آپ اس انڈسٹری کو کیوں نہیں سرو کر رہے ہیں؟ میں ایک اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کام ہوگا کہ جب یہ شفٹ کر دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں یہ شہر بھی اندھیرے میں ڈوب جائے گا. پہلے ہی یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, ابھی گرمیاں آنے والی ہیں, سردیوں میں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, مینٹیننس شٹ ڈاؤن کے نام پر لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, تو گرمیوں میں یہ کیا سلوک کریں گے؟ اور اگر انہوں نے یہ ان کو دینا شروع کر دی بجلی تو پھر کیا حال ہوگا؟ اس لیے کسی بھی صورت میں یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہے, اس کو واپس ہونا چاہیے, اس پر بات چیت ہونی چاہیے, اور انڈسٹریلسٹ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ مہلک ہوگا ہماری ایکسپورٹ کو ڈیمیج کرے گا اور ہم کمپٹیشن میں پیچھے رہیں گے. اور جو آپ کو ذرا سی کوئی, آپ اگر ابھی وزیر اعظم کے پاس بتانے کے لیے عوام کو کیا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, بدترین صورتحال ہے, آپ ایک ہی بات کرتے ہیں نا کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا فرق کم ہو گیا ہے. حالانکہ اس میں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے امپورٹ بھی کم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسپورٹ کے لیے آپ نے کوئی ایسے چاند لگا دیے, لیکن اگر آپ اس ایکسپورٹ کو بھی کم کر دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ باقی کس سیکٹر کے اندر آپ بتائیں تو صحیح کیا صورتحال ہے. تو اس لیے تباہ نہ کریں, اس کو ریوزٹ کریں. اور ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی اس کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے میں بھی رکھتی ہے اور ہم انڈسٹری کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ, اور آئندہ جو بھی آپ لائے عمل بنائیں گے جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہوگی. جہاں تک اس بات کا سوال ہے, ہمارے ایک دوست نے کہا کہ پارٹیوں کو, تو بھائی میر کیا سادہ ہیں, برباد ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. مطلب جن لوگوں نے ہمیں اس حال میں پہنچایا, اب ان کا جمگٹا لگا کر آپ سمجھتے ہیں کوئی خیر اس سے برآمد ہوگی, تو کبھی بھی نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ فیصلہ تو اب آپ کو کرنا پڑے گا کہ کون جنون طریقے سے اس شہر کی, اس ملک کی خدمت کر رہا ہے اور کس نے اس شہر اور اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے. فیصلہ آپ پر ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح آج آپ نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا ہے, مستقبل میں بھی ہم مل کر اس شہر کے لیے, اس ملک کے لیے کام کریں گے. ہمارا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے, چارہ نے کا کیا ایک پائی کا بھی کوئی مفاد نہیں ہے. اس شہر کے لیے اور ملک کے لیے جو ہو سکے گا جماعت اسلامی کرے گی. کوئی ہمارا ساتھ دے گا تو آج ہمیں خوشی ہے کہ آپ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور کوئی ساتھ نہیں دے گا تو ہم تنہا چلیں گے اور انشاءاللہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ نے چاہا تو اللہ کی مدد ہوگی اور عوام کا ساتھ ہوگا. یہ شہر اپنی اصل کی طرف لوٹے گا انشاءاللہ, اور یہ ملک بھی پھر اس کے نتیجے میں آگے بڑھے گا. بہت شکریہ. وآخر دعوانا انڈسٹری کے اہم رہنماؤں نے جو ہے یہ معاہدہ تحریری طور پہ کیا ہوا ہے کہ نومبر سے فروری تک وہ گیس نہیں لیں گے اور بجلی کے اوپر جو ہے وہ اپنی صنعتیں چلائیں گے. گیس بھی جو ہے وہ گھروں میں موجود نہیں ہے, گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے, یہ انڈسٹری کے لیے گیس مانگ رہے ہیں. اس میں ایک بات ایک سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کی آرٹیکل 158 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس صوبے سے کوئی معدنی وسائل یا یہ جو ریسورسز ہیں وہ نکلتے ہیں, گیس یا تیل, اس میں آئین کی آرٹیکل 158 کے مطابق اس صوبے کی ضروریات کو پرائرٹی کے اوپر صرف کیا جائے گا. یہ آئین میں موجود ہے, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ بھی آئین کی تشریح کر سکتی ہے, آئین کو بدل نہیں سکتی, یہ آئین ہے. لیکن اس آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ کرتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ, اچھا صوبے میں ظاہر ہے کہ جو بھی گیس کی سپلائی ہے وہ بہت بڑا ایک چنک ظاہر ہے کہ انڈسٹری کا ہے نا, تو انڈسٹری کو اگر آپ کراچی کو اگر آپ اس میں مارجنلائز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ پورے صوبے کی چیز کم ہو رہی ہے. تو لیکن اتفاق کی بات یہ کہ پیپلز پارٹی اس طرح سے, یعنی سندھ حکومت اس طرح سے اس مسئلے کے اوپر, نہ سندھ کی آبادی کے مسئلے پر وہ اس طرح سے بات کرتی ہے جس طرح اس کو کرنی چاہیے, اور نہ وہ اس مسئلے کے اوپر اس طرح سے ایکٹیو ہے. ہاں مجھے یاد ہے اس وقت ایکٹیو ہوئے تھے جب نوری آباد کو انہیں 100 MMCFD یا کتنا 100 میگا واٹ کے پلانٹ کو بجلی گیس فراہم کرنی تھی, وہ رکی ہوئی تھی, تو پورے صوبے کے اندر احتجاج ہوا تھا. لیکن جس دن سے وہ سپلائی ہوئی ہے سندھ حکومت نے یہ بات کرنا جو ہے وہ بس زبانی جمع خرچ کے علاوہ وہ نہیں کرتے. تو اگر وہ ہمیں آئین کے مطابق حق ملتا ہے تو ہمیں انڈسٹریل مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا اور ڈومیسٹک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس انڈسٹری کو گیس سپلائی کرنے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ CNG بند کر دیں اور آپ جو ہے وہ گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیں. اس وقت تو یہ صورتحال بھی موجود ہے, گیس سندھ کے پاس موجود ہے. اگر آئین کے مطابق اقدام کیا جائے تو گھروں میں بھی چولہے جلیں گے
اور اسی طرح سے سی این جی اسٹیشن بھی چلیں گے, لوگوں کو بہرحال سستا جو ہے وہ فیول ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بھی چلے گی, اور کے پی کے میں یہ کام ہو رہا ہے.